شاعر کہتا ہے کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، پوری دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد محسن الیاس۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام شان رمضان۔ ہمارے سوالات جو آپ کے سیشن میں خوش آمدید۔ تو وقت ضائع کیے بنا ہم چلتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں مفتی نثار احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے۔ کیسا جا رہا ہے آپ کا روزہ؟ بہت اچھا جا رہا ہے اللہ کے فضل۔ اچھا، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ اپنا پہلے نماز قضا کر لیتے ہیں، جان بوجھ کے جو قضا کرتے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جان بوجھ کر نماز قضا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز قضا کرتا ہے، چاہے وہ بعد میں پڑھ بھی لے، تب بھی وہ جہنم میں جلے گا۔ اور ایک مقدار بتائیے، مقدار اب میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت، کہ اتنے سال تک وہ جہنم میں جلے گا صرف ایک نماز قضا کرنے کی وجہ سے، قضا کرنے کی وجہ سے، بالکل چھوڑنے کی وجہ سے نہیں۔ اس نے پڑھنی تھی لیکن وقت پر نہیں پڑھی، بعد میں پڑھ لی، تو ایک نماز قضا کرنے کا اتنا گناہ ہے کہ وہ کئی سال تک جہنم میں جلے گا، تو چھوڑنے کا کیا گناہ ہوگا، اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ جی ضرور۔ ہمارا اگلا سوال ہے، عورتوں کے پردے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تفصیل سے بیان کریں۔ دیکھیے محسن بھائی، عورتوں کو پردہ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ بعض ہماری مائیں، ہماری بہنیں یہ کہتی ہے کہ ہم دل کا پردہ کرتی ہیں، پردہ دل کا ہونا چاہیے، ہم دل کا پردہ کرتی ہے۔ تو میں ان کے لیے ایک چھوٹا سا جملہ عرض کر دیتا ہوں کہ کیا ان کا دل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادی، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان سے زیادہ ان کا دل پاک اور صاف ہے؟ آپ بتایا مجھے، ہے ایسا کوئی شخص یا ایسی کوئی عورت ہے کہ ان کے دل سے اس لڑکی کا یا اس ہماری بہن ماں کا دل صاف ہو؟ نہیں۔ جب انہوں نے پردہ کیا تھا تو آج کی ہماری مائیں بہنیں یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہم دل کا پردہ کرتی ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ پردہ کرنا عورت کے لیے ایسا ہی ہے جس طرح کہ انسان کے لیے سانس لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض ہماری معاشرے میں ایسے بھی گھرانے ہیں کہ وہ بچپن میں اپنے محلے دار لوگوں کے لڑکوں کے ساتھ یا گھر کے افراد کے ساتھ، چچا جات بھائی، خالہ زاد بھائی، یہ اس کے نامحرم افراد ہیں، ان کے ساتھ ان کو بھیج دیتے ہیں کہ چلے چھوٹی ہے، ابھی بچی ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ بھی ناجائز ہے۔ محرم کے ساتھ عورت کو جانا ضروری ہے، غیر محرم کے ساتھ عورت سفر نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ شریعت میں تو یہاں تک حکم ہے کہ اپنے چچا زاد بھائی، جو ایک بھائی کی قسم کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی سفر نہ کیا جائے، تو غیر مرد کہاں سے آ گیا؟ تو پردے کے بارے میں یہ کہوں گا کہ پردہ عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ یہ سمجھ لے کہ آنے والی نسل، اس عورت کی جو آنے والی نسل ہے وہ برباد ہے۔ یہ لکھی پکی بات ہے کہ وہ برباد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو عورت خود پردہ نہیں کر سکتی وہ اپنے اولاد کو کیسے پردے کا حکم دے گی، ان کی تربیت کیسے کرے گی؟ تو یہ پورا ایک خاندان جو ہے یہ تباہ ہو جاتا ہے، اس لیے پردہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ایک بہن کا سوال ہے کہ وہ جاب کرتی ہیں، جی جی، تو جاب کے دوران انہیں میک اپ کرنا ان کی یعنی کہ جاب کے لیے ضروری ہے، تو کیا وہ میک اپ کر سکتی ہیں؟ دیکھیں محسن بھائی، عورتوں کے لیے تو یہ ہے کہ غیر مردوں کے سامنے اپنا حسن ظاہر نہ کرے، بلکہ غیر مردوں کے سامنے اگر وہ پردہ کرے۔ مجبوری کی حالت میں کر رہی ہیں میں بتانے لگا ہوں کہ غیر مردوں کے سامنے پردے میں کام کرے، پردہ کرے، ٹھیک ہے۔ ایسی اس عورت کو، اس بہن کو ہماری کیا مجبوری آئی ہے کہ وہ غیر مردوں کے سامنے اپنا حسن ظاہر کرتی ہے؟ بتائیں، یہی مجبوری ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ وہ کہے گی کہ میں کام کرتی ہوں، اگر میں یہاں کام نہ کروں تو مجھے کام نہیں ملتا۔ تو میری بہن، آپ کو کام کرنے کا کس نے کہا ہے؟ اگر آپ کو باپردہ کام نہیں ملتا تو آپ نہ کریں، آپ پر تو کام فرض نہیں ہے۔ آپ کے بچوں کی کمائی آپ کے شوہر پر ہے، آپ کا خرچہ آپ کے شوہر پر ہے، آپ کو کمائی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اتنی مجبور ہے کہ اس کا شوہر بھی نہیں، اس کے اتنے بچے بھی نہیں جوان کہ وہ اس کو کما کر دے سکے،
تو اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن پھر بھی اس کو پردہ ضروری ہے، پردہ ضرور. پردے کے علاوہ نہیں. جزاک اللہ. تو ہمارا اگلا سوال ہے، جو عورتیں کسی مزار پر یا عرس وغیرہ پر جاتی ہیں، محفلوں میں دھمال ڈالتی ہیں، جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بالکل بالکل ٹی وی شو میں دیکھ لیا گیا، دھمال ڈال رہی ہیں، اپنا قوالی ہو رہی ہے، عورتیں دھمال ڈال رہی ہیں، کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے. اسلام ان چیزوں کا بالکل اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے، اسلام میں عورت گھر کی زینت ہے، بازار اور محلے اور گلی کی زینت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسلام میں عورت گھر کی ملکہ ہے، کسی چوراہے کی ملکہ نہیں ہے، یا کسی دمال وہ جو جگہ ہوتی ہے وہاں کی ملکہ نہیں ہے. اسلام نے جو عزت دی ہے عورت کو، اگر عورت اس عزت کو قابو میں رکھے تو عورت سے بڑا بادشاہ یا عورت سے بڑی ملکہ جو ہے وہ کوئی نہ ہو. باقی دمال ڈالنا ظاہری بات ہے کہ وہ جب دمال ڈالتے ہیں تو اس کے ارد گرد اس کے بھائی یا اس کا باپ نہیں کھڑا ہوتا. بالکل ایسی بات ہے یا نہیں؟ سارے کے سارے نامحرم لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح تو جب عورت کا چہرہ نامرد نہیں دے سکتا، نامحرم مرد نہیں دے سکتا، تو عورت اس کے سامنے دھمال کیسے ڈال سکتی؟ عورت اس کے سامنے ناچ گانا کیسے کر سکتی؟ اور ایک بات اور آپ کو بتا دیتا ہوں، جس طرح عورت کی جسم کا پردہ ہے، اسی طرح عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. کچھ ہماری مائیں بہنیں وہ بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ وہ نعتیں پڑھتی ہے. نعت پڑھنا بہت اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، ہمارا عشق ہے حضور علیہ السلام سے، ہم نعت پڑھتے ہیں. لیکن ایسے نہ ہو کہ ہمارا ثواب سے عذاب زیادہ ہو جائے. ٹھیک ہے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ عورت نعت پڑھتی ہے، اس نعت کی طرف توجہ کم جاتی ہے، اس کی آواز کی طرف توجہ زیادہ جاتی ہے. آج کا معاشرہ ایسی طرح ہی ہے. اور آج کے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ میک اپ کیا، لپسٹک لگائی اور نعتیں پڑھ رہی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، جو عورت میک اپ کر کے اپنا حسن ظاہر کر کے نعت پڑھتی ہے، کیا وہ حضور علیہ السلام سے عشق کر سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. حضور کا فرمان نہ ماننے والی عورت، حضور نے فرمایا پردہ کرو، پردے کا حکم دیا ہے، اپنا حسن ظاہر نہ کرو، اپنی آواز کی بھی حفاظت کرو. تو جو عورت سر عام بازاروں میں میک اپ کر کے اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر حسن کر کے، مطلب کہ اپنا حسن ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے نعتیں پڑھتی ہے، تو کیا اس سے حضور علیہ السلام خوش ہوں گے؟ میرے دوست، میرے بھائی، ہماری ماؤں بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ عشق کرے، حضور علیہ السلام سے عشق کرے، نعت پڑھے، لیکن جس طرح نعت پڑھنے کا حکم ہے اس طرح پڑھے. جو آج کل نعتوں میں میوزک لگایا جاتا ہے، ڈفلی بجائی جاتی ہے، لڑکیاں بیٹھی ہیں ڈفلی بجا رہی ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے محسن بھائی، دراصل نا ہماری عوام جو ہے نا، یہ کیا کہوں کہ وہ علم نہیں رکھتی، شعور نہیں رکھتی. ٹھیک ہے، اسلام میں جس دف کی اجازت ہے وہ دف یہ والا دف نہیں ہے جو ہم نے بجانا شروع کیا ہے. دف اور ڈھول میں زمین آسمان کا فرق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس چیز سے نفرت کرتے تھے. بالکل کرتے تھے. حضور علیہ السلام، ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب آئے تو وہ بچیاں تھیں، نابالغ بچیاں تھیں، انہوں نے دف بجا کر حضور علیہ السلام کے شان میں اشعار پڑھے. ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام وہاں خاموشی اختیار کی، حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا، تو ان لڑکیوں نے، وہ نابالغ لڑکیاں تھیں، ان لڑکیوں نے اپنا وہ دف جو تھا وہ بجانا بند کیا، اس کو چھپا کر رکھ دیا. اس وقت حضور علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا تھا، فرمایا عمر وہ ہے جس سے شیطان بھی بھاگتا ہے. ٹھیک ہو گیا. معلوم ہوتا ہے اس سے کہ دف بجانا یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ اس سے حضور علیہ السلام خوش ہو. حضور علیہ السلام نے ان بچیوں کو روکا اس لیے نہیں تھا کہ وہ بچیاں چھوٹی تھی، نابالغ تھی، ان کی دلجوئی کے لیے ان کو اجازت دی تھی. لیکن آج کل جو چل رہا ہے یہ بالکل اسلام میں نہیں ہے. اور آج کل بالخصوص ہماری عورتیں جب نعت پڑھتی ہے تو پیچھے دف اور پیچھے ڈول دھماکہ ضرور ہوتا ہے. وہ نعت کم سمجھ آتی ہے، اور اس سے جو بے حیائی پھیلتی ہے اور اس سے جو گانے کی طرح سمجھ آتی ہے وہ زیادہ سمجھ آتی ہے. کہ کوئی گانا چل رہا ہے، بالکل اسی طرح لگتا ہے. اور آج کل ہمارے مرد نعت خواں حضرات بھی اس کام کی طرف چلے گئے. بالکل ایسا ہی. پتہ نہیں کس طرح ان کو یہ اچھا لگتا ہے کہ میں نعت پڑھ رہا ہوں اور پیچھے سے میں دف بھی بجا رہا ہوں. اللہ جانتا ہے ان کے دل اس بارے میں کیا کہتا ہے. لیکن میں یہی کہوں گا کہ نعت پڑھے، حضور کے عشق میں پڑھے، دشمنی میں نہ پڑھے. اگر آپ حضور کے فرامین کے خلاف کام کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ حضور سے عشق نہیں کر رہے ہیں. بے شک اسی طرح. جزاک اللہ.
ہمارا اگلا سوال ہے، ایک دوست نے پھر سے یہی سوال کیا ہے، ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی یہ سوال ہو چکا ہے، لیکن وہ پھر سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں گالی دینے سے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں محسن بھائی، روزے کی حالت میں گالی دینا فی نفس ہی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جس طرح کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پینے سے، جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس طرح گالی دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. مکروہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. بھائی جان کو دوبارہ کہہ دینا میری طرف سے، میں بھی ان کو کہہ دیتا ہوں کہ اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں، لیکن اس سے روزہ مکروہ ضرور ہوتا ہے. گالی دینے سے گریز کرنی چاہیے. ہمارا اگلا سوال ہے، اگر آیت تلاوت نماز میں پڑھی ہو جی تو اس کا سجدہ نماز میں ادا کرنا ہے یا نماز کے بعد ادا کرنا ہے؟ آیت تلاوت اگر نماز میں پڑھی ہو تو آپ نماز میں بھی سجدہ کر سکتے ہیں، نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں. نماز میں سجدہ کیسے کریں گے؟ آپ نے آیت سجدہ پڑھ لی، آیت ختم ہوئی، آپ پر سجدہ واجب ہوا، آپ سیدھا گئے سجدے میں، اللہ اکبر کے آپ نے سجدہ کر دی، پھر آپ نے اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو گئے، اپنی تلاوت شروع کی اور نماز اس طرح مکمل کر تلاوت پھر الحمدللہ نہیں پھر دوبارہ جو آپ نے قرات کی ہے نا، جو کوئی سورت پڑھ رہے ہیں جس میں سجدے کی تلاوت آئی ہے، اس سے آگے آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس طریقے سے سجدہ نہیں کیا تو آپ رکوع میں بھی سجدے کی نیت کر سکتے ہیں. رکوع میں نماز کا جو رکوع ہوتا ہے اس رکوع میں بھی سجدے کی نیت کر سکتے ہیں. اسی نماز کے سجدے میں بھی آپ سجدے تلاوت کی نیت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ آپ نے سلام پھیر دیا، نماز مکمل کر دی. میں یہاں سے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ تین سجدے آپ بتا رہے ہیں کہ تین سجدے ہو جائیں گے؟ نہیں، دو ہی سجدے کرنے ہیں. سجدے دو ہو جائیں گے. سجدے دو ہی کرنے ہیں، لیکن نماز والے سجدے میں آپ نے سجدے تلاوت کی نیت بھی کی ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ سجدہ آپ کا ڈبل سجدہ ہو جائے گا، نماز والا بھی ہو جائے گا اور سجدے تلاوت کا بھی ہو جائے گا. پڑھنا اس نے آپ اس میں جو پڑھنا ہے، تسبیح پڑھنی ہے، وہ اتنے ہی مقدار میں پڑھنی ہے جتنی کہ عام مقدار میں پڑھتے ہیں. دوسری بات، اگر آپ نے سجدہ تلاوت نماز میں نہیں کیا، آیت آپ نے نماز میں پڑھی ہے تو آپ نماز سے فارغ ہوئے بعد میں بھی آپ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں. سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے، اللہ اکبر نہیں پڑھنا، بس آپ یہاں کھڑے اللہ اکبر کر کے آپ سجدے میں جائیں. ٹھیک ہے. آپ اگر بیٹھے ہیں آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، آپ نے بیٹھ کر ہی سجدے کی طرف قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کر کے سجدے تلاوت کر لیں. یہ ہوتا ہے سجدے تلاوت کا طریقہ. بعض لوگ پتہ نہیں ہوتا عموماً تو وہ سجدے تلاوت کرتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر پھر یہاں رکھتے ہیں، جس طرح نماز کا طریقہ ہوتا ہے اس طرح کرتے ہیں. تو یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. سجدے تلاوت میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، صرف سجدہ کیا جاتا ہے اللہ اکبر کر کے. جزاک اللہ. ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے، وہ ان کا کہنا ہے کہ اگر روزہ جب رکھا ہے تب ٹائم ہے اذان میں، انہوں نے نیت پہلے کر لی ہے، آدھا گھنٹہ پہلے نیت کر لی ہے، اگر ان کا دوبارہ کھانے کو کچھ دل کر رہا ہے تو کیا وہ کچھ کھا سکتے ہیں؟ نیت کی ہوئی ہے انہوں نے پہلے. دیکھیں حسن بھائی، آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں کہ ایک شخص نے روزے کی نیت کر لی ہے، جی، مثال کے طور پر آدھا گھنٹہ پہلے کر. اب آدھا گھنٹہ باقی ہے، اس آدھے گھنٹے میں وہ کچھ کھاتا پیتا ہے، یہی سوال تھا. تو اس میں کھانا پینا ٹھیک ہے، جائز ہے، وہ کھا پی سکتا ہے. روزے کی نیت جو اس نے کی ہے نا، وہ اسی وقت سے نہیں کی، اس وقت روزہ ہوتا ہی نہیں ہے. اصل بات یہ بھی ہے، اس وقت روزہ ہوتا ہی نہیں ہے. روزہ ہوگا جب اذان کا وقت ہوگا، دن چڑھے گا، اس وقت سے آپ کا روزہ شروع ہوگا، اور جب دن ختم ہوگا اس وقت تک آپ کا روزہ رہے گا. تو روزے کی نیت اس نے اس وقت سے کی ہے کہ جب روزے کا وقت شروع ہوگا تو میں روزہ رکھوں گا. تو جو آدھا گھنٹہ اس نے پہلے نیت کی ہے اس کے دوران بھی وہ کھا پی سکتا ہے. جزاک اللہ. آج ماشاءاللہ 17واں روزہ ہے، تو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں، 17ویں روزے کے حوالے سے میں پیغام دوں گا. مسلمانوں کی اماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، ان کا یوم وفات ہے. آج کے دن 17 رمضان المبارک کو ان کی وفات ہوئی ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک ایسی عورت ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جن کے ساتھ سب سے زیادہ محبت تھی. ٹھیک ہے. بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ان کا پورا خاندان، صرف وہ نہیں، پورا خاندان حضور پر کٹ مرنے کو ترستا تھا کہ حضور حکم کرے، حضور اشارہ کرے
اور ہم اپنی جان دے کر حضور کے قدموں میں پیش ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم حضرت سیدنا صدیق اکبر جو خلیفہ اول ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے، ان کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کیا کہ جہاد کے لیے جانا ہے، تو ظاہری بات ہے جہاد کے لیے جانے سے پہلے کچھ مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو چندے کے لیے حضور علیہ السلام نے اپیل کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر گئے، پورا گھر چاند مارا، ہر چیز حضرت حضور علیہ السلام کی قدموں میں آ کر رکھی، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرے والد صاحب اس وقت نا دیوار کے اوپر نا اس طرح ہاتھ مل رہے تھے، دیوار کے اوپر۔ میں نے پوچھا بابا جان آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ بیٹا میں نے یہاں پر نا ایک سوئی رکھی تھی اور وہ سوئی مجھے مل نہیں رہی، ادھر سے حضور علیہ السلام نے چندے کی اپیل کی ہے، اور جب تک وہ سوئی میں حضور علیہ السلام کے پاس نہ لے کر جاؤں، باقی سارا مال لے کر گئے، صرف ایک سوئی مل نہیں رہی، کہتے کہ جب تک میں سوئی بھی حضور کی خدمت میں پیش نہ کروں تو مجھے سکون نہیں ہو رہا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صدیقی خاندان جو ہے یہ حضور کا سچا عاشق رہا ہے، مکمل طور پر سچا عاشق رہا ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ وہ خوش قسمت ہے کہ جب حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو وہ جو حضور علیہ السلام کا تکیہ مبارک تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جھولی تھی، آپ کی ران مبارک تھی۔ اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ان کو حضور علیہ السلام نے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کو مسواک اپنی زبان سے اپنے دانتوں سے چبا چبا کر حضور علیہ السلام کو پیش کرتے تھے، اور حضور کو محبت اتنی تھی کہ جس پیالے میں عائشہ رضی اللہ عنہ پانی یا دودھ پیا کرتی تھی حضور علیہ السلام بھی اسی پیالے میں پیا کرتے تھے، اور تلاش کر کر کے پیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہونٹ کہاں پر لگے، اسی جگہ پر حضور علیہ السلام اپنے ہونٹ لگایا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک دو اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں۔ شاعر نے کمال کی ہے، یہ شعراء حضرات جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے کمال کی شخصیت ہوتی ہے، یہ پورے سمندر کو نا ایک کوزے میں بند کر کے رکھ لیتے۔ شاعر کہتا ہے کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی والدہ ہے، ٹھیک ہے، عموماً سارے مسلمانوں کی ماں ہے۔ آپ علیہ السلام کی جتنی بھی بیویاں ہیں، گھر والیاں ہیں، وہ ایمان والوں کی ماں ہے، یہ قرآن کا فرمان ہے، میں خود اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ شاعر کہتا ہے کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، پوری دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، اور رب نے خود ہی ہمیں یہ فرما دیا کہ ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین آج میں ہمارا پروگرام ختم ہوا جاتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں کر کے اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیے، اللہ حافظ۔